بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم نواسہ رسول امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کی شہادت کے آخری سجدے کا ذکر کریں گے۔ تو نواسہ رسول کی محبت میں اس ویڈیو کو کمپلیٹ دیکھیے گا۔ سلام یا حسین۔ محترم ناظرین، اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم امام حسین کو ہمیشہ بلند کر کے دنیا کو یہ بتاتے تھے کہ یہ حسین مجھ سے ہے اور میں اس حسین سے ہوں۔ اے لوگو، اگر اس حسین پر کوئی مشکل وقت آ جائے تو تم اس کی مدد کرنا، تم اس کا ساتھ دینا، کیونکہ یہ جنت کے جوانوں کا سردار ہے، میرا خون ہے، میری اولاد ہے۔ لیکن افسوس، ابھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت فرمائے تھوڑا ہی عرصہ گزرا تھا کہ کربلا کے میدان میں ایک طرف 9 لاکھ کا مجمع تھا تو دوسری طرف وہ حسین اللہ کے رسول جس کو وہ اپنے کندھوں پر سوار کرتے تھے۔ امام علیہ السلام اپنی امت سے بار بار کہتے رہے، کیوں میرا راستہ روکا ہے؟ اے لوگو پہچانو، میں تمہارے نبی کا نواسہ ہوں۔ کیوں 3 دن سے میرے بچوں کو پیاسا رکھا ہے؟ کیوں میرے عزیز و اقارب کو شہید کیا ہے؟ بتاؤ، کیا میں نے رسول کی کم شریعت میں ترمیم کی ہے؟ کیا کسی کا انسان کا حق کھایا ہے؟ کیا میں نے کسی انسان پر ظلم کیا ہے؟ کہ اتنے فوج یزید سے ایک آواز آئی کہ اے حسین، ہم تیرے بابا علی کے بغض میں قتل کرنا چاہتے ہیں تاکہ یزید ہماری جھولیاں دولت سے بھر دے۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ اے لوگو، جس اسلام کا علم تمہارے ہاتھوں میں بلند ہے، یہ علم میرے بابا علی نے بلند کیا ہے۔ مت بھولنا، خیبر اور خندق اگر علی نہ ہوتے تو اسلام کی فتح نہ ہوتی۔ وہ علی جس نے پوری زندگی اسلام کی تبلیغ کی، حق کو بلند کیا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کی، آج اس علی کو یہ اجر دے رہے ہو۔ لوگوں بتاؤ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار میرے بابا علی کا ہاتھ بلند کر کے فرمایا تھا کہ جہاں حق ہوگا وہاں علی ہوگا، اور جہاں علی ہوگا وہاں حق ہوگا۔ علی اور اولاد رسول کو تم لوگ یہ اجر دے رہے ہو۔ اتنے میں یزید کے فوج کے سپہ سالاروں نے دیکھا کہ امام حسین کی تقریر کی وجہ سے کہ کہیں فوج میں بغاوت نہ ہو جائے، تو وہ کہنے لگے، اے شمر، کیا دیکھ رہے ہو؟ حملہ کرو۔ جب لاکھوں کی فوج نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے پر حملہ کیا تو امام حسین علیہ السلام نے اللہ کا نام لیا۔ تاریخ گواہ ہے کہ ایک طرف لاکھوں کا مجمع تھا اور ایک طرف 3 دن کا پیاسا حسین ابن علی۔ زمین پر اس طرح کی جنگ پہلے نہ دیکھی تھی کہ ایک تنہا انسان کے مجمع کو اس طرح فنار کر رہا ہے کہ فوج واپس پلٹ کر بھاگنے لگی۔ امام حسین فوج یزید سے مخاطب ہو کر فرماتے ہیں کہ آؤ 3 دن کے بھوکے کی جنگ دیکھو، آؤ 3 دن کے پیاسے کی جنگ دیکھو، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کی جنگ دیکھو، آؤ اس کی جنگ دیکھو جس کا جوان بھائی مر گیا ہے، اس کی جنگ دیکھو جس نے اپنے ہاتھوں سے اپنے بچے کی قبر بنائی۔ امام حسین شیر کی طرح فوج یزید سے لڑ رہے تھے۔ اتنے میں آواز آئی، غائبانہ آواز آتی ہے کہ اے حسین، تیرا رب تجھ سے راضی ہوا۔ بس اسی صداقت کا سننا تھا کہ امام حسین نے اپنی ذوالفقار کو تھام لیا۔ ابن بن سعد کہتا ہے کہ شمر، کیا دیکھ رہے ہو؟ یہ علی کا شیر ہے، اس کو مات دینا اتنا آسان نہیں، ناممکن ہے۔ جاؤ خیموں کو آگ لگا دو۔ تو کچھ ظالموں نے بیویوں کے خیموں میں آگ لگا دی اور کچھ امام حسین کو تیر مارنے لگے۔ امام حسین کبھی بیویوں کے خیموں کی طرف بڑھتے تو کبھی یزید کی طرف۔ عمر بن سعد اور شمر نے فوج کو 4 حصوں میں یہ کہا کہ کوئی بھی حسین کے قریب نہ جائے، جس کے پاس جو چیز ہے وہ اسی سے حسین کو مارے، جس کے پاس نیزہ تھا اس نے نیزہ مارا، جس کے پاس تیر تھا انہوں نے تیر مارے۔ تاریخ نے لکھا ہے کہ جس کے پاس مارنے کا کچھ نہیں تھا تو اس نے کربلا کی گرم مٹی اٹھا کے حسین کی طرف پھینکی۔ امام حسین کا جسم مبارک پر ہزاروں زخم پر لگتے رہے۔ آپ کے جسم پر اتنے تیر پھینکے گئے کہ امام حسین کے جسم مبارک نظر نہ آ رہا تھا۔ جیسے ہی نواسہ رسول گھوڑے سے زمین پر گرے تو فوج یزید
झूमना शुरू कर दिया। लेकिन इतने में वो घोड़ा जिस पर आप सवारी किया करते थे इमाम हुसैन के चारों तरफ घूमना शुरू कर देता है ताकि अपने आका को इन तीरों से बचा सके। उमर बिन साद कहने लगा, ए लोगों, मैंने अपनी आंखों से देखा है कि इस घोड़े पर अल्लाह के रसूल इस पर सवारी किया करते थे। देखना कहीं तीर इस घोड़े को लग ना जाए। और इस तरह तीरों का चलना बंद किया गया। मगर अफसोस उन लोगों को घोड़े का एहतराम तो मालूम था जिस पर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सवारी किया करते थे, लेकिन उस हुसैन का एहतराम भूल चुके थे जिनको हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने कंधों पर सवार किया करके अपनी उम्मत को दिखाया करते थे। इमाम हुसैन करबला की ज़मीन पर अपना सर रख देते हैं और अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। वहाँ यजीद के मुख्तलिफ सिपाही इमाम हुसैन का सर काटने के लिए करीब आते हैं। जो भी करीब आता है तो इमाम हुसैन की तरफ देखता है तो इमाम हुसैन के चेहरे पर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा नज़र आता है। वो चीख कर दूर चला जाता है। इतने में शिमर कहने लगा कि ये काम मुझसे ही होना है। जैसे ही खंजर उसने इमाम हुसैन की गर्दन पर रखा तो उसने देखा कि इमाम हुसैन के लब हिल रहे हैं। उसने सोचा कि हमने इमाम हुसैन का पूरा ख़ानदान ख़त्म कर दिया है। 3 दिन तक बच्चों को प्यासा रखा है, शायद ये हमें बद्दुआ दे रहा है। जैसे ही उसने सुनने के लिए कान करीब किए कि उसने क्या सुना कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अल्लाह की बारगाह में अल्लाह की नेमतों का शुक्र अदा कर रहे हैं कि तूने इस अजीम इम्तहान के लिए हुसैन को चुना और हुसैन तेरे इस इम्तहान में कामयाब हुआ। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने आंखें खोली और शिमर से कहा कि ए शिमर, क्या तू नहीं जानता कि मैं रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नवासा हूँ, जन्नत का सरदार हूँ, हक पे हूँ, बेजुर्म हूँ। शिमर ने कहा, हाँ मुझे मालूम है। आपने फरमाया, तो मुझे क्यों कत्ल कर रहे हो? कहने लगा, ताकि यजीद मेरी झोली दौलत से भर दे। बस ये कहते ही उसने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के सर मुबारक को तन से जुदा कर दिया। फौज झूमती रही। इमाम हुसैन का सर कलम होने के बाद इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि मेरा सलाम हो उस गरीब दादा पर जिसकी लाश को इस तरह पमाल किया गया कि उसकी दाएं पसली बाएं की तरफ चली गई और बाएं पसली दाएं की तरफ चली गई। सलाम हो मेरे उस बेवतन हुसैन दादा पर जिसके जिस्म मुबारक को टुकड़ों को ज़मीन पर बिखेरा गया। मोहतरम नाज़रीन, इस वीडियो में हमने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत का ज़िक्र किया और उनके आखिरी सजदे का भी ज़िक्र हमने इस वीडियो में किया गया। उम्मीद करती हूँ नाज़रीन आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इस तरह की इस्लामिक वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में लगे बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि हर आने वाली वीडियो आपको बर वक्त मिल सके। अल्लाह हाफ़िज़।